آج کے دور میں اسے ووٹ کہہ لیے، بہرحال لوگ بیعت کرتے تھے جس کی اس کو اقتدار جاتا تھا، بیعت کے ذریعے اقتدار ملتا تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے دور سے جب یزید کی ولی عہدی کا معاملہ شروع ہوا تو اب اقتدار کے ذریعے بیعت کی جانے لگی۔ پہلے بیعت کے ذریعے اقتدار مل رہا ہے، اب اقتدار کے ذریعے بیعت کی جا رہی ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ پھر بیت المال، ان خلفائے راشدین کے دور میں بیت المال عوام کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس میں امیر المومنین ایک پیسے کا تصرف اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا صدیق اکبر کس طرح بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ 2 چٹکی آٹا بھی اگر زیادہ ہے تو اس کا بھی بتایا کہ نہیں یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو کم کر دو۔ یارو بیت المال مسلمانوں کی اور اللہ کی امانت ہے۔ امیر المومنین کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک پیسہ ادھر ادھر کر دے، لیکن جب خلافت راشدہ کا دور اٹھتا ہے تو بیت المال اب حکمرانوں کی ذاتی خواہش کا پابند ہو کے رہ گیا ہے، ان کی جاگیر بن کے رہ گیا ہے۔ خاص طور پر علماء کو متوجہ کروں گا، انہوں نے پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ جب لوگ یزید کے اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو خاندان نبوت کے شہزادوں کے لیے اتنے وظائف مقرر کر دیے تھے، اتنے لاکھ درہم، اتنے ہزار دینار ان کو پیش کیے، ایسی باتیں لکھی ہیں نا کتابوں میں۔ لیکن وہ درہم و دینار کیا وہ اپنی جیب سے دے رہے تھے؟ بیت المال سے دیے جا رہے ہیں۔ تو بیت المال ان کے ذاتی تصرف میں کیوں آ گیا؟ بھئی یہ تو مسلمانوں کی امانت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اب حضرت امیر معاویہ کے بعد امام عالی مقام نے دیکھا کہ اب رنگ بدل رہا ہے۔ بیٹے نے بھی اپنی چادر مجھے دے دی تو میرا لباس تیار ہوا۔ تو حضرات مکرم کہنے کا مطلب یہ، اچھا سیدنا عثمان غنی ذرا لگے ہاتھوں یہ بھی بات بتاتا چلوں، وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے واعظین، ہمارے مقررین، ہمارے خطبہ صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی عظمت و شان کو تو خوب اجاگر کرتے ہیں، لیکن ہمارے عوام کے سامنے عثمان غنی کی شان اس طرح اجاگر نہیں ہوتی۔ جب میرے آقا کریم ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو ظاہر ہے کہ مدینے پہنچے ہیں تو وہاں پر کوئی مسجد تو نہیں ہے پہلے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کون ہے جو مسجد کی جگہ، دنیا کا سب سے بڑا جرنیل وہ ان کے ایک حکم پر سپہ سالاری چھوڑ کر اچھا ناراض نہیں ہوتے، خفا نہیں ہوتے، ساتھی جرنیلوں سے مشورہ نہیں کرتے کہ مجھے کیوں نہیں کھانا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جہاد کرنا ہے نا، سپہ سالار کی حیثیت سے کروں یا عام سپاہی کی حیثیت سے، میرے لیے تو سعادت ہے جہاد میں حصہ لینا۔ حضرات مکرم دوسری طرف عالم یہ ہے کہ جب وہ عمر فاروق آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تو ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھ لیتا ہے کہ جناب یہ یمن سے جو چادریں آئی تھی تو ہمیں ایک ایک چادر ملی، اس میں ہمارا لباس تو نہیں بن سکتا، آپ کا تو قد بھی زیادہ ہے، کپڑا بھی زیادہ لگا، آپ کا لباس کیسے تیار ہو گیا؟ تو اس سوال کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ملی، کوئی شرطے نہیں بلائے گئے پکڑ کے لے جاؤ، اس کی یہ جرات یہ ہم سے سوال کر سکے نہیں، بلکہ سوال کرنے والے کو تسلی کرائی جاتی ہے کہ میں نے، لیکن انہوں نے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ مدینے میں ایک غریب مزدور کی کم از کم اجرت جتنی تھی اتنا وظیفہ آپ نے اپنے لیے مقرر کیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک واقعے سے ذرا مزید وضاحت ہو، کس طرح زندگی گزاری۔ بیت المال سے راشن آتا ہے، آٹا وغیرہ آتا ہے، تو آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ ہے، باقی بچے جو ہیں وہ اپنا کام خود سنبھالتے ہیں،
تو ایک دن آپ کی اہلیہ نے سوچا کہ وہی روکھی سوکھی ہم کھاتے ہیں، وہ لگا بدھا راشن ہوتا ہے، اس میں کچھ اور تو گنجائش بنتی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک وقت کی روٹی سے میں 2 چٹکی آٹا بچا لوں تو اس کی کمی کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا. 2 چٹکی آٹے کا پتہ نہیں چلے گا کہ کم ہے، لیکن 1 مہینے میں اتنا آٹا بن جائے گا کہ میں اس سے کوئی میٹھا، کوئی سویٹ ڈش بنا سکوں اور ذرا منہ کا ذائقہ ذرا بہتر کرنے کا کوئی سامان بن جائے گا. اب انہوں نے اسی سوچ کے مطابق ایک وقت کے آٹے میں 2 چٹکی آٹا بچا. تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی اہلیہ اپنے سغڑاپے کی تعریف سننے کے لیے ان سے ذرا داد لینے کے لیے وہ بتاتی ہے کہ جی میں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ ایک وقت کے کھانے سے 2 چٹکی آٹا بچا لیتی تھی، تو مہینے بھر میں اس قابل ہو سکی کہ میں نے یہ سویٹ ڈش تیار کر لی. اب وہ خیال کر رہی ہے کہ ان کو ذرا داد ملے گی، شاباش ملے گی، صدیق اکبر تعریف کریں گے کہ بھائی تم نے کمال کیا، اتنے تھوڑے سے راشن میں بھی تم نے یہ گنجائش نکال لی. لیکن ہوا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے بیت المال کے امین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم ہمیں جتنا راشن بھیجتے ہو نا وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا کم کر دو، اس کے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. حضرات مکرم اسی طرح سیدنا عمر فاروق آئے، انہوں نے جس طرح مثالیں قائم کی وہ بھی جانتے ہیں. حالانکہ ہیبت فاروقی وہ دنیا میں مشہور ہے. حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، ان کو گورنر کے عہدے سے معزول کر دیتے ہیں. تم ذرا اونٹ چراؤ، تمہیں پتہ چلے گورنری کیا چیز ہوتی ہے اور اونٹ چرانے میں کیا فرق ہے اور عوام کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک رکھنا چاہیے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عمر فاروق کے اس فیصلے کے خلاف چوں چرا کر سکے. گورنر اپنا عہدہ چھوڑ کے اونٹ چرا رہا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تاریخ عالم میں ہمیشہ روشن رہے گا، حضرات مکرم ان کی کافروں پر ہیبت اور دہشت کا عالم یہ ہے کہ کافروں کو پتہ چلے کہ ہمارے مقابلے میں جو مسلمانوں کی فوج ہے اس کا سالار جو ہے وہ خالد بن ولید ہے، تو آدھی جنگ تو وہ ان کی نام کی ہیبت سے ہار جاتے تھے. اب ایسے میں سیدنا عمر فاروق خالد بن ولید کو معزول کر دیتے ہیں، سپہ سالار نہیں ہو، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے فوج میں شامل ہو کر جہاد میں حصہ لے لو، سپہ سالار نہیں. حالانکہ ان سے کوئی جرم نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی. یہ حکم کیوں آیا؟ وہ صرف دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو فتح ہے خالد بن ولید کے نام سے نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے ملتی.